ایک ایسی ڈسکوری جس نے پوری سائنٹیفک کمیونٹی کو ہلا کے رکھ دیا، ایک ایسی چیز جو کہ سارے فزکس کے لاز کو توڑتی تھی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں بلیک ہول کی، یونیورس میں اب تک کی دیکھی گئی سب سے خطرناک چیز۔ بلیک ہول کے بارے میں ویسے تو لوگوں نے بہت سی کہانیاں بنا رکھی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلیک ہول گوڈ تک پہنچنے کا رستہ ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے یونیورس میں ٹریول کرنے کا رستہ ہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ورم ہول ہے۔ جو لوگ ورم ہول کے بارے میں نہیں جانتے انہیں میں یہ بتا دوں کہ ورم ہول شارٹیسٹ پاتھ ہوتا ہے پورے یونیورس میں ٹریول کرنے کا۔ اب ورم ہول پہ کسی اور دن ویڈیو بنائیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے واٹ از بلیک ہول۔ My name is Abdul Madeen and welcome to your channel Get Set Fly with Science۔ یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہونے والا ہے، اس لیے کمنٹ میں ضرور بتانا آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اچھی لگی تو obviously سبسکرائب تو ٹھوکنا بنتا ہی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھو گائز، بلیک ہول کی ڈسکوری اتنی زیادہ پرانی نہیں، آج سے 150 سال پہلے کوئی بلیک ہول کو جانتا بھی نہیں تھا۔ 1916 میں ایک سائنٹسٹ تھے کارل شوارزچائلڈ۔ انہوں نے آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا یوز کیا اور یہ تھیوری دی کہ بلیک ہول جیسی چیز بھی اس یونیورس میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ ان کی تھیوری ایسے کام کرتی تھی کہ اگر ہم کسی بھی آبجیکٹ کو بہت زیادہ کمپریس کریں تو وہ ایک بلیک ہول بن جاتا ہے، لیکن کوئی پروف نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تھیوری کے اوپر کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ لوگ اس تھیوری کو بس ایک مذاق سمجھتے تھے، لیکن 1971 میں سب نے مان لیا کہ یہ تھیوری بالکل صحیح تھی، کیونکہ 1971 میں فرسٹ بلیک ہول ڈسکور کیا گیا۔ اسے دیکھنے کے بعد سائنٹسٹ کو پتا چلا کہ یہ ہائیلی کمپریسڈ تھا، جو کہ کارل شوارزچائلڈ کی تھیوری کو پروف کرتا تھا۔ وہ بلیک ہول ہماری ارتھ سے 6000 لائٹ ایئرز دور تھا، یعنی اگر ہم ارتھ سے بلیک ہول کو لائٹ ماریں تو اسے وہاں پہنچنے میں 6000 سال لگیں گے۔ 1 لائٹ ایئر کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں لائٹ کو بھی پہنچنے میں 1 سال لگتا ہے، یعنی کہ اگر ہم لائٹ کی سپیڈ سے بھی جائیں گے تو ہمیں 6000 سال لگیں گے اس بلیک ہول تک پہنچنے کے لیے، اور ہمارا لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرنا بھی امپوسیبل ہے۔ اب بات کرتے ہیں بلیک ہول کی ٹائپس کی۔ تو 1971 سے لے کر ابھی تک جو ٹائپس ڈسکور ہوئی ہیں وہ صرف 4 ٹائپس ہیں: منیچر بلیک ہولز، اسٹیلر بلیک ہولز، انٹرمیڈیٹ بلیک ہولز اور سپر میسو بلیک ہولز۔ بات کرتے ہیں پہلے بلیک ہول کی، جو کہ ہے منیچر بلیک ہول۔ اس کے بارے میں سائنٹسٹ ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ اس کا سائز ایک سنگل ایٹم جتنا ہوگا، اور اس کا میس، اس کی تو بات ہی نہ کرو۔ ایک سنگل ایٹم جتنا بلیک ہول کا میس ماؤنٹ ایوریسٹ جتنا ہوتا ہے، یعنی پورے ماؤنٹ ایوریسٹ کا وزن ایک سنگل ایٹم جتنے سائز، اور یہ کسی بھی چھوٹے موٹے پہاڑ کو آرام سے نکل سکتا ہے۔ اور ان کے چھوٹے موٹے سائز کو دیکھ کے یہ مت سوچنا کہ یہ کوئی 2 سال کے دودھ پیتے بچے ہیں، کیونکہ سائنٹسٹ ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ ان کی پیدائش ہمارے یونیورس کی پیدائش کے بہت ہی قریب ہے۔ اسی لیے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا یونیورس بنا تھا تو اس کے فوراً بعد ہی یہ بلیک ہول بھی بن گئے تھے، جب اسپیس نے اپنے ٹکڑوں کو ادھر ادھر بھی کھیلا تھا۔ اب منیچر بلیک ہولز کے بعد آتے ہیں اسٹیلر بلیک ہولز۔ ان کا سائز ہمارے سن سے 10 سے 15 گنا بڑا ہوتا ہے، یا پھر کبھی کبھار 20 گنا بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ بلیک ہول بیسیکلی سپر نووا کے بعد بنتے ہیں۔ سپر نووا تب ہوتا ہے جب بہت ہی بڑا میسو اسٹار پھٹتا ہے، جسے ہم ریڈ جائنٹ کہتے ہیں، لیکن اس ریڈ جائنٹ کا سائز 5 سولر میسز سے زیادہ ہونا چاہیے۔ بیسیکلی بتاؤں تو ایک اسٹار جس کا سائز ہمارے سن سے 25 گنا بڑا ہو تو وہ ایک ریڈ جائنٹ میں کنورٹ ہوئے گا جس کا سولر میس 5 سولر میس سے زیادہ ہوگا، اور جب اس کا فیول ختم ہو جائے گا تو وہ ایک سپر نووا بن کر پھٹ جائے گا، اور اس کے بعد وہ ایک بلیک ہول بن جائے گا۔ اور جب وہ ریڈ جائنٹ سے بلیک ہول بنے گا تو اتنی زیادہ انرجی نکلے گی اور لائٹ نکلے گی کہ ہمارے سن سے بلینز آف ٹریلینز آف زیادہ ہوگی، اور جب وہ لائٹ نکلے گی تو وہ گلیکسی میں کئی ہفتوں تک نظر آتی رہے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا سن بھی ایک بلیک ہول بنے گا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سن کا اتنا میس ہی نہیں ہے کہ وہ ایک بلیک ہول بنے۔ جب وہ بلینز آف ایئرز کے بعد اپنی لائف کو پورا کرے گا تو وہ ایک ریڈ جائنٹ میں بدل جائے گا، ریڈ جائنٹ کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور وہ ایک وائٹ ڈوارف بن جائے گا۔ بات ہیں تیسرے بلیک ہول پہ، جو کہ ہے انٹرمیڈیٹ بلیک ہول۔ یہ بلیک ہول بہت سارے اسٹیلر بلیک ہولز کا مکسچر ہوتا ہے، کیونکہ جب بہت سے اسٹیلر بلیک ہول آپس میں مرج ہو جاتے ہیں تو وہ فارم کرتے ہیں انٹرمیڈیٹ بلیک ہول۔ ویسے یہ بلیک ہول ابھی تک تھیوریٹیکل ہے، کیونکہ ابھی تک سائنٹسٹ کو کوئی پروف نہیں ملا کہ یہ بلیک ہول ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں۔ پتہ ہے فورتھ اور لاسٹ بلیک ہول، جو کہ ہے سپر میسو بلیک ہول۔ یہ سب بلیک ہولز میں سے سب سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ میسو ہوتا ہے کہ اس کا میس ہمارے 1 ملین سن کے برابر ہوتا ہے، یعنی اس میں ہمارے 1 ملین سنز آرام سے جا سکتے ہیں، اور اگر اسے ہم کسی بال میں فٹ کریں تو اس کا ڈایا میٹر اتنا بڑا ہوگا کہ وہ ہمارے سولر سسٹم کے برابر ہوگا۔ سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سپر میسو بلیک ہول ہر گلیکسی کے سینٹر میں پریزنٹ ہوتے ہیں۔ ہماری ملکی وے گلیکسی میں بھی ایک سپر میسو بلیک ہول پریزنٹ ہے جسے
नाम दिया गया सीरियस ए स्टार। ऐसे ही ये ब्लैक होल हर गैलेक्सी के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ये ब्लैक होल तब बने थे जब गैलेक्सीज बनी थी। तो गाइस अब आपने इसमें ये तो नोटिस किया ही होगा कि ये ब्लैक होल बिल्कुल गोल ब्लैक कलर की बॉल जैसे नहीं होते। ये ब्लैक होल कुछ ऐसे दिखते हैं। अभी ये एनिमेटेड ब्लैक होल मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि ये बहुत ज्यादा HD और साफ नजर आ रहे हैं कंपैरिजन में इस रियल इमेज के जो इंसानों ने स्पेस में ली थी। अब आपने ये तो देखा ही होगा कि इस ब्लैक होल के साइडों पे एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है। इस रिंग टाइप स्ट्रक्चर को नाम दिया गया एक्रीशन डिस्क। अब देखो सारे प्लैनेट सन की ग्रेविटी की वजह से उसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ब्लैक होल के कंपैरिजन में ऐसा नहीं है। ब्लैक होल में इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि वो आसपास की चीजों को तोड़ के अपने अंदर खींच लेता है, लेकिन कुछ गैसियस मैटर ऐसा होता है कि जो इसके अराउंड रिवॉल्व करना शुरू हो देता है और वो जितना पास होता है उतना ही ज्यादा तेज रिवॉल्व कर रहा होता है ब्लैक होल के इर्द गिर्द। और जब इतनी हाई स्पीड में पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो वो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं कि उसमें से लाइट निकलना शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाती हैं। अब हमने ब्लैक होल के बारे में तो जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं ब्लैक होल से भी खतरनाक चीज इस यूनिवर्स में क्या है? वो है व्हाइट होल। लेकिन इसकी अभी तक थ्योरी ही दी गई है जैसे कि पहले ब्लैक होल की दी गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं व्हाइट होल पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताएं और 100 लाइक्स कंप्लीट करवा दें, मैं फौरन एक व्हाइट होल पर वीडियो बनाऊंगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।